نایاب جس کو ماہم اپنے چاچا سے جولری لا کر دے گی، اور نایاب جب اس کو سیل کرے گی تو نہ صرف وہ اچھے داموں میں سیل ہو جائے گی بلکہ اس کو بہت اچھا پروفٹ بھی مل جائے گا۔ یہ سب دیکھ کر نایاب کے دل میں اور بھی زیادہ خواہش پیدا ہو جائے گی کہ میں یہ کام اور بھی آگے لے کر جاؤں۔ ماہم اور جنید نایاب کی اس کامیابی کو دیکھ کر بہت زیادہ سراہیں گے۔ دوسری طرف جنید جب تانیہ کے قصے ماہم اور نایاب کو سنائے گا تو وہ ایموشنل ہو جائے گا اور ساتھ میں کہہ بھی دے گا کہ مجھے اب اور کوئی شادی نہیں کرنی۔ تانیہ نے میرے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ جو کیا ہے اس کے بعد سے تو میرا بیوی سے اور شادی سے دل ہی اٹھ گیا ہے، اب میں اپنی زندگی میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ بات نایاب کی جو دوست ہوتی ہے ماہم، اس کو تھوڑی سی اچھی نہیں لگ جاتی کیونکہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں جنید کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو چکا ہے۔ فوراً سے تڑپ کر ماہم کہتی ہے کہ نہیں جنید، یہ بات تم غلط کر رہے ہو، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو شادی کے بعد اپنے گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اور کچھ عورتیں اس میں تانیہ کے جیسے بھی ہوتی ہے جس کو اتنے اچھے ہسبینڈ مل کے بھی وہ ان کی قدر نہیں کر پاتی اور اپنا گھر مزید خراب کر دیتی ہے کسی دوسرے شخص کے لیے جو کہ بالکل حماقت ہے۔ دوسری طرف تانیہ جو کہ اب تک ایکٹنگ کرتی آئی ہے کہ میں حیدر سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں زاویار سے شادی کرنے کے بعد حیدر کو ماں بن کر پالوں گی، اس کی 80% اصلیت بھی زاویار کے سامنے آ چکی ہے۔ جب زاویار نایاب کو فون کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو کہنا چاہتا ہے کہ میں نے تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا ہے اور اب مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کہ تم دونوں ابھی بھی ایک ساتھ ہی ہو، تو اس بات پر تانیہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ جنید پر بہت زیادہ غصہ کرتی ہے کہ تم کیوں ان دونوں کا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ نایاب اور جنید آپس میں ملاقات کریں، گپے مارے یا ایک ساتھ چائے پئیں۔ جب تانیہ زاویار پر اتنی چڑھائی کرے گی تو زاویار غصے سے کہے گا کہ تانیہ میری ایک بات سن لو، مجھے بالکل بھی اس ٹائپ کی عورتیں پسند نہیں ہیں جو مرد کو اپنے حکم کے نیچے دبا کر اسے اپنے اشاروں پہ نچوانا چاہے۔ تو جس کے جواب میں تانیہ جل کر کہتی ہے کہ ہاں ہاں، تمہیں تو نایاب کی جیسی بیویاں پسند ہے نا، جو بہت ہی زیادہ کوئی تابعدار اور پارسا ہو، لیکن میں بالکل بھی اس طرح نہیں ہوں کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں۔ اور تمہاری بیوی نے تو تمہارے بھائی کے ساتھ چکر چلایا تھا جس پر زاویار کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور وہ اس کو کہے گا کہ بکواس بند کرو اور میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ، اور آئندہ میرے معاملات میں اگر تم نے بولنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور زاویار تانیہ کو کہے گا کہ تم میری بات سنو، یہ جو تم سے میں شادی کرنے پہ راضی ہوا ہوں نا، یہ صرف اور صرف حیدر کے لیے تاکہ حیدر کو ایک ماں مل جائے، ورنہ مجھے نایاب کے بعد کوئی شادی کرنے کا شوق نہیں ہے۔ تانیہ کو اس بات پہ تو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا، لیکن جب وہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچے گی اور دوسری طرف اس کی وہ شیطان دوست جو اس کو کہے گی کہ تم کیوں سارے کیے کرے پر پانی پھیر رہی ہو، اتنے مشکل سے زاویار شادی کے لیے راضی ہوا ہے تو شادی ہو جانے دو، اس کے بعد پلاننگ کر لینا نا۔ اس پر تانیہ کو بھی تھوڑا سا ہوش آتا ہے کہ ہاں واقعی میں یہ میں کیا کر رہی ہوں، اور پھر وہ جمیلہ کے ساتھ ایک نیا پلان بنانے والی ہے۔ تانیہ جمیلہ کو اپنے باتوں میں لے کے آئے گی اور اس کو کہے گی کہ ہم نے نایاب کے ساتھ کتنا برا کیا ہے، اب کیوں نہ ہم اس کے ساتھ تھوڑا سا اچھا کر لیں اور اپنی برائی کا ازالہ کر لیں، ہم کیوں نہ تم نایاب کو کال کر کے کہو کہ آ جاؤ اور اپنے بیٹے سے مل لو۔ یہ ساری پلاننگ تانیہ اس وقت کرے گی جب گھر والے کسی کام سے باہر چلے گئے ہوں گے اور وہ جمیلہ کو کہے گی کہ جلدی سے نایاب کو کال کرو اور اسے کہو کہ جلدی سے آ کے حیدر کو لے جائے۔ جمیلہ نایاب کو کال کر کے کہتی ہے کہ حیدر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور اس کو بخار ہے اور وہ کافی رو رہا ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، آپ آ کر حیدر کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ۔ نایاب یہ سن کر بہت زیادہ تڑپ جائے گی کیونکہ وہ تو ایک ماں ہے اور خود پہ کنٹرول نہ پا کر وہ زاویار کے گھر پہنچ کر حیدر کو لے کے ڈاکٹر کے پاس چلی جائے گی۔ اسی دوران جب زاویار، غضنفر اور نگار گھر واپس آ جائیں گے، وہ لوگ حیدر کا پوچھیں گے تو تانیہ کہہ دے گی کہ مجھے تو نہیں پتا، حیدر کو میرے خیال میں نایاب ہی لے کر گئی ہے، بلکہ وہی لے کر گئی ہے، جس پر زاویار غصے سے آگ بگولا ہو جائے گا کہ تم سب کہاں پر تھی۔ تو تانیہ فوراً سے خود سے کیچڑ ہٹا کے جمیلہ پہ ڈال دے گی اور کہہ دے گی کہ میں نے تو جمیلہ کو سونپا تھا، میں نے کہا تھا کہ اس کو تھوڑی دیر سنبھالو، میں آ رہی ہوں، اب پتہ نہیں جمیلہ نے کیوں نایاب کو دے دیا ہے۔ یہ سن کر جمیلہ کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور اب جمیلہ بھی ٹان ہی لے گی کہ اب میں مزید تانیہ کی کوئی مدد نہیں کروں گی، ہاں البتہ جو راز پڑے ہوئے ہیں اس سے بھی پردہ فاش کر کے رہوں گی کہ کس طرح تانیہ نے نایاب بیوی کو اذیتیں دی ہے، کس طرح تانیہ نے نایاب بیوی کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے ہیں۔ اور تب جمیلہ سب گھر والوں کے سامنے کہے گی کہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہاں البتہ تانیہ بیوی نے خود مجھے کہا تھا کہ نایاب کو کال کرو اور اس کو کہو کیا کہ حیدر کو لے کر جائے، جس کے جواب میں تانیہ کو بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور وہ جمیلہ کو تپڑ رسید کر کے کہے گی کہ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو،
تو زاویار، جس کو 80% شک ہو چکا ہے کہ تانیہ کیسی ہے، وہ کہے گا کہ تم جمیلہ کو بات کرنے دو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اس کے بعد سے جمیلہ شروع ہو جائے گی اور وہ ایک ایک کر کے تمام تر باتیں ثابت کر لے گی جو کہ تانیہ نے نیاب کے ساتھ کی ہوتی ہے۔ جمیلہ کہے گی کہ جو سونے اور ہیرے کے سیٹ تھے جو کہ آپ لوگوں نے الزام لگائے ہیں کہ وہ نیاب اپنے ساتھ لے کر گئی ہے، وہ نیاب اپنے ساتھ بالکل بھی لے کر نہیں گئی، اور وہ تانیہ بی بی نے چپ کے مجھے سے دیے تھے کہ ان سب سیٹوں کا الزام نیاب پہ لگ جائے، جس کی وجہ سے جو زاویار ہے اس نے نیاب کو گھر سے نکالا تھا کہ اس پہ چوری کا الزام لگایا تھا۔ پھر جمیلہ یہ بھی بتا دے گی کہ تانیہ حیدر بابا کا